42 سورۃ الزخرف 25واں پارہ۔ آواز کھول تھوڑی جی تے ہاں نمبر بھی سیٹ کر دو۔ 25واں پارہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز دوستو، آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے درمیان جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑے محترم اور بڑی معزز شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ لوگ آپ کا حد درجے احترام کرتے تھے، وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ محمد آ رہا ہے، وہ کہتے تھے وہ صادق اور امین آ رہا ہے۔ صادق سچا، امین امانت دار۔ وہ اپنے ہی محلے کے، اپنے شہر کے، اپنی برادری کے، اپنے خاندان کے لوگ تھے۔ وہ اہل مکہ کوئی بڑا ملک تو تھا نہیں، چھوٹا سا ایک شہر تھا مکہ۔ اس دور کی بات ہے 1400 سال پہلے، تو وہ کتنے سارے لوگ ہو گئے، بس وہ جتنے بھی تھے آپ ان تمام کے ہاں معزز جانے جاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اپنے بچپن کے دوستوں کے سامنے معزز بننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ہر اونچ نیچ سے واقف ہوتے ہیں بچپن کے یار۔ بچپن کے یاروں میں عزت برقرار رکھنا یہ ایک بڑے کمال کی بات ہوتی، لیکن کمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً ہے کہ آپ باوجود ہے کہ انہی میں آپ کا بچپنا گزرا، انہی میں آپ کی جوانی گزری، انہی میں لڑکپن گزرا،
شب و روز انہی میں گزرے، لیکن وہ پھر بھی آپ کے پاکیزہ کردار کی گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اقرار ہے کہ محمد صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اچھا، یہ عزت اور یہ وقار اور یہ درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایسے ہی نہیں کہ وہ باتوں تک محدود ہے، نہیں، یقین مانیے آپ کہ ان کا اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ضرور ہمیں انصاف ملے۔ اپنے جھگڑوں میں فیصلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ رسول نہیں ہیں، اس وقت تو صرف محض محمد بن عبداللہ، جس طرح وہ لوگ ہیں ان کی نظروں میں ان جیسا ہی ایک بندہ ہے، ان کی نظروں میں ان جیسا ہی ایک بندہ ہے، محمد اس کا نام ہے، معزز ہے، محترم ہے، مکرم ہے، سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، جھگڑوں میں فیصل ہے۔ ایک موقع پہ نا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ مرحلہ جب آیا نا کہ یہ حجر اسود کو اب کون اٹھا کر اپنی جگہ پہ فٹ کرے گا، رکھے گا، تو بہت بڑا جھگڑا پیدا ہو، اتنا جھگڑا کہ جنگ چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ سارے قبائل تھے، قبیلے تھے۔ جس طرح آپ اس شہر میں رہتے ہیں تو کئی قبیلے ہیں، کئی قومیں، ذاتیں، برادری ہیں، تو بالکل عین اسی طرح۔ اور وہ چونکہ زمانہ جاہلیت تھا تو قبائل پرستی اور قوم پرستی تو بہت زیادہ ان میں وہ رچی بسی ہوئی تھی۔ اب ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ عزت ہمیں ملے، ہم حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ رکھے۔ ظاہر بات ہے ایک رکھے گا تو دوسرے تو پھر نہیں رکھ سکیں گے نا، باقی تو سارے محروم ہو جائیں گے۔ تو خطرہ تھا، لوگ مرنے لڑنے پہ تل گئے کہ دیکھتے ہیں بھلا کون لے کے جاتا ہے، ہم ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم رکھیں گے۔ اب بھائی لڑائی تو لازمن ہوگی، کیونکہ رکھنا تو ایک نہیں ہے، باقی تو سارے رہ جائیں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب یہ حالت دیکھی نا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں منظور ہو تو میں تمہارا فیصلہ نہ کروں۔ آپ اندازہ لگائیں کسی ایک قبیلے نے بھی چوں چرا نہیں کی، سب نے کہا اگر محمد فیصلہ کر دیتا ہے تو جو فیصلہ کرتا ہے ہمیں منظور۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عزت کتنی تھی آپ کی وہاں، نبوت سے پہلے، نبی بعد میں بنے، نبوت سے پہلے اتنے معزز۔ آپ نے پھر کیا خوبصورت فیصلہ کیا، سبحان اللہ، کائنات میں کوئی پتہ نہیں ایسا فیصلہ کر بھی سکے یا نہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ نے ایک بڑی چادر بچھائی اور آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، جب آپ خود اٹھا رہے تھے تو کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ محمد اٹھا رہا ہے، ہم سب کا متفق ہے، آپ نے اٹھا کے وہاں رکھا نہیں، آپ نے حجر اسود اٹھا کے چادر پہ رکھا، اور اس چادر پہ رکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے بڑے سردار کو دعوت دی، آ جاؤ سب اس چادر کے پلووں کو اور کناروں کو پکڑو۔ اب وہ جتنے قبیلے اور جتنے سردار تھے ان سب نے ان چادر کے کناروں کو پکڑا اور یوں سب اٹھا کے اسے اپنی جگہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس لے کے آئے۔ اب چونکہ سارے لے کے آ رہے ہیں نا تو کسی کو اعتراض نہیں، وہ اب معاملہ ختم ہو گیا کہ ایک والا، اب سارے لے کے آ رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر اس جگہ پہ فٹ کر دیا۔ کیا کمال فیصلہ کیا کہ ایک بڑی
جنگ اور بڑے فتنے اور فساد سے اپنے ماحول کو بچا لیا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ رسول اکرم کا احترام دیکھیے کہ نبوت ابھی نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود آپ کا کردار اتنا اچھا اور سچا اور سچا تھا کہ وہ جھگڑوں میں آپ کو اپنا فیصل تسلیم کر گئے۔ آپ اگر سیرت پڑھیں تو سیرت میں آپ کو ایک معاہدہ نظر آئے گا، حلف الفضول، حلف الفضول، حلف الفضول یہ ایک معاہدہ تھا۔ اس میں فضل نام کے 3 بڑے بندے شامل ہوئے تھے۔ فضل، فضل کی جمع فضول، وہ فضول نہیں جو آپ سمجھتے فضول، فضل نام ہے نا۔ تو یہ معاہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے سے پہلے کروایا تھا، اس لیے کہ جہالت تھی نا، تو قانون تو تھا کوئی نہیں، قاعدہ تو تھا کوئی نہیں، بس جو جس کے دل میں آیا وہ کرتا ہے۔ ان کا کام یہ تھا، کرتوت ان کے یہ تھے مکے والوں کے، کہ باہر سے اگر کوئی بندہ آتا نا نیا تو یہ اسے لوٹ لیا کرتے تھے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، نئے بندے کو دیکھ کر، سادے بندے کو دیکھ کر مال لوٹ لیا کرتے تھے، غصب کرتے تھے، اسے بھگا دیتے، چل بھائی اپنا بندہ، یعنی کو بڑے فراڈیے قسم کے، چالاک قسم۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، ایک باہر کا آیا ہوا کوئی بندہ آتے سارے وہ لٹا گیا کسی کے ہاتھ، لیکن وہ تھا جرت والا، وہ اس نے جبل ابو قبیس، وہ بالکل مسجد حرام اگر آپ جائیں تو ادھر باب السلام سے پرلی سائیڈ پہ نکلے نا، جب آپ صحیح کر لیتے ہیں صفا مروہ کی، اور صحیح کر کے آپ بائیں طرف باہر نکلتے ہیں، تو نکلتے ہی آپ کو سامنے وہ پہاڑی نظر آتی ہے، مسجد حرام کے بالکل ساتھ ہے جبل ابو قبیس، اس کے ساتھ ہی ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اما آمنہ کا وہ گھر ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ گھر آج بھی وہاں وہ جگہ موجود ہے۔ گھر تو مطلب ختم ہو گیا، لیکن اس کی وہ جگہ کی نشاندہی ہے کہ اب تو وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے، جس جگہ رسول اللہ پیدا ہوئے اس جگہ لائبریری بنی ہوئی ہے۔ برحال وہاں ساتھ جبل ابو قبیس، وہ بندہ اس پہ چڑھ گیا، اس نے ندا دی، اس نے کہا لوگو کوئی نہیں میرا غمخوار، مجھے آتے ہی لوٹ لیا فلانے بندے نے، دھوکہ دیا، فراڈ کیا میرے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے کہا کب تک ظلم ہوتا رہے گا میرے دیس میں کب تک لوگوں کو اجڑتا دیکھوں گا، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر اس کے پاس چلے گئے، اس سے معاملہ پوچھا، اس نے معاملہ بتایا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑے 3 بڑے سرداروں کو ساتھ ان کے پاس، جن کی سنوائی تھی، جن کی بات کی عزت تھی، آپ سب کے پاس لے کے آئے۔ وہ فضل نام کے 3 بندے تھے، وہ بڑے سردار، اس کے علاوہ دیگر، تو آپ نے فرمایا آج ہی فیصلہ کرو میرے ساتھ مل کر کہ ایک اعلامیہ پاس کرو اپنے شہر میں کہ جس کسی پر ظلم ہوگا اور جو ظلم کرنے والا ہوگا، آج مشترکہ فیصلہ کر کے اٹھو یہاں سے کہ پورا شہر اور سارے سردار اور سارے قبیلے اس ظالم کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ اندھیر نگری ہے کہ جو اٹھے وہ ظلم کرتا رہے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ برحال اس طریقے کا وہ ایک معاہدہ رسول اللہ نے پاس کروایا شورا سے، سرداروں سے، وہ جو حلف الفضول کے نام سے آج بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اسے سرچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو حلف الفضول تھا وہ بھی رسول اللہ نے نبوت سے پہلے، تو میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو یہ باور کرواؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی عزت تھی، مکے میں وقار تھا، ایک درجہ تھا، ایک مقام۔ بھائی یہ کام جو آپ نے کیا ہے، ایک پوری قرارداد پاس کروا دی ہے، یہ عام بندہ کر سکتا ہے؟ جہاں بڑے سردار ہوں، جہاں بڑے جاگیردار ہوں، وہاں کوئی
عام بندہ تو نہیں، تو یہاں سے لگتا ہے رسول اللہ نبوت سے پہلے عام شمار نہیں ہوتے تھے، آقا علیہ السلام نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اپنے شہر کے باسیوں کے درمیان ایک بڑے رتبے والے تصور کیے جاتے تھے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لوگ آپ کا احترام کرتے، صادق و امین کہتے، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے۔ آپ کے پاس اب امانتیں ہر کسی کے پاس رکھوائی جاتی ہیں؟ نہیں۔ آج کوئی بندہ 100 روپیہ کسی کو بطور امانت کے دیتے ہوئے پتہ نہیں 100 بار سوچتا ہوگا پہلے، پتہ نہیں میرا مال واپس بھی مجھے ملے گا یا نہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنی قیمتی امانتیں، اپنا مال، متاع اور اس طرح کی قیمتی چیزیں رکھوایا کرتے تھے۔ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی خیانت نہیں ہوگی، یہ بندہ ایسا ہے کہ یہاں ہمارا مال بالکل ایسے ہے، اتنا پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں میں بھی محفوظ ہے کہ نہیں جتنا محمد بن عبداللہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ جس رات ہجرت ہوئی آپ مکہ کو چھوڑ کر، اور نبوت ملی، پھر 13 سال گزرے، پھر ہجرت ہوئی، بہت آگے کی بات۔ اس وقت مخالفت کا شدید عروج تھا، لیکن اس رات بھی آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور کیا فرمایا؟ اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، میں نکل رہا ہوں ابو بکر کو لے کر، اور صبح ان کافروں کی فلاں فلاں بندے کی یہ امانت میرے پاس پڑی ہے، یہ امانت ان کو واپس کر کے تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شدید مخالفت کے دور میں بھی وہ امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، لیکن یہ مخالفت بعد کی بات ہے۔ میں اس پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کہ کوئی آپ کا مخالف، سارے آپ کے عزت کرنے والے، سارے آپ کا احترام کرنے والے، سارے آپ کو ایک درجہ دینے والے، رہنما اور قائد ماننے والے۔ اب سنیے کہ میری باتیں، میں یہ باتیں بطور تمہید کے کر رہا ہوں، گل میں آگے اور کرنی، وہ آپ نے سمجھ لی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح زندگی گزاری، 40 سال پورے ہو گئے آپ کی زندگی کے، اسی عزت میں، اسی درجے میں، کہ اچانک 40 سال کے بعد ایک دن آپ نے مکہ کی ایک پہاڑی تھی کوہ صفا، اس پر چڑھ کے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو پڑھ لو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، لا الہ الا اللہ کہنے کی دیر تھی کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب اس کا نام تھا، وہ آپ کے سامنے کھڑا تھا، وہ اٹھا، اس نے پتھر زمین سے اٹھا کر آپ کے چہرے مبارک پر دے مارا اور کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، معاذ اللہ بد دعا دی اور کہنے لگا تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، اور تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ مارا، پتھر مارے، پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ طائف گئے، وہاں تو اوباش لڑکوں کے جھولیاں بھر دی ان سرداروں نے اور کہا کہ لگاؤ پتھر اسے۔ اوباش قسم کے، غنڈے قسم کے، بدماش قسم کے جوان اکٹھے ہو جائیں اور ایک بندے کو بھگانا ہو، مارنا ہو، وہ تو مزے مزے سے یہ کام کرتے ہیں، لیکن مارنے والا تو پورا شہر تھا، لیکن مار کھانے والا صرف آمنہ کا لال تھا۔ آپ کا اتنا خون بہا اس دن، طائف والے دن، اللہ اللہ، کہ آپ کے جوتے مبارک، آپ کے نعلین مقدس خون سے بھر گئے، خون سے بھر گئے۔ اور جب کبھی بعد میں آپ سے پوچھا بھی جاتا کہ زندگی تو جناب کی ساری مشقتوں میں گزر گئی، لیکن یہ بتلائیے کہ زندگی کا سخت ترین دن کون سا گزرا، تو حضور یہی بتایا کرتے تھے طائف والا، کہ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن، اس دن مجھے بہت مارا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ پھر شاعر کہا گیا، جادوگر ہے یہ، کسی نے کہا مجنون، یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ پاگل ہے، کسی نے کہا مفتری، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کل کہتے تھے صادق، آج کہتے یہ خود گھڑ کے لاتا ہے قرآن۔ کوئی کذاب جھوٹا کہتا ہے، کوئی مجنون، دیوانہ، پاگل کہتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
پھر اسی پہ بس نہیں، یہ داستانیں ہیں بڑی دردناک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم ہوئے، جو ستم ہوئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی۔ بھائی کوئی درد محسوس کر سکتا ہے؟ باپ ہو تو درد محسوس کرے بیٹیوں کے دکھ، کہ سگی بیٹیاں جن کے نکاح ہو چکے تھے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، اور جب آپ نے یہ لا الہ الا اللہ کا دعوت اور پیغام دیا، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا جلدی کرو اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دو، ورنہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ آئے اور رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دے گئے۔ اللہ اللہ، ایک باپ کے دل پر اس وقت کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا۔ معاذ اللہ، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر تھوکا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی اور رسی کو بل چڑھاتے چڑھاتے گلا گھٹ جاتا، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، زبان مبارک باہر نکل آتی، پھر گھسیٹا جاتا مکے کی اس پتھریلی زمین پر، مارا جاتا، پیٹا۔ اور میں کون سا ظلم آپ کو بتاؤں جو آقا علیہ السلام پر کیا گیا۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا، آپ سے میں پوچھنا چاہتا تھا، کل تک جس بندے کی اتنی عزت ہے کہ جسے وہ جھگڑوں میں اپنے فیصل مانتے، کل تک جس کی اتنی عزت ہے کہ اسے صادق اور امین کہتے، کل تک جس کی اتنی عزت ہے کہ جسے اپنا پیشوا مقتدار رہنما مانتے، کل تک جس کی تعریفیں کرتے، آج اس نے کون سا جرم کر دیا تھا، آج کون سا مسئلہ بن گیا تھا کہ اسی کو مارا گیا، اسی کو پیٹا گیا، اسی کو گالیاں نکالی گئی، اسی کو تانے دیے گئے، اسی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، اسی کے اوپر اونٹ کی اوجری لا کے ڈالی گئی۔ یہ بھی ایک دردناک واقعہ۔ آپ سجدے میں جب گئے نماز کی حالت میں، اونٹ کی اوجری کتنی بڑی وزنی ہوتی ہوگی، اونٹ کی اوجری رسول اکرم کی پیٹھ پہ آ کے انہوں نے دھر دی اور رکھ دی اور ڈال دی کہ اٹھ نہ سکے۔ یہ تو اس بیچاری غم کی ماری خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سے کوئی پوچھے جو اپنے باپ کے درد دیکھتی ہوگی اور دل ہی دل میں کیا سوچتی ہوگی کہ کیوں لوگ میرے باپ کو مارتے ہیں، کیوں لوگ میرے بابا کے دشمن ہیں، کیوں لوگ میرے بابا کو گالیاں دیتے ہیں۔ آ کے بس کسی طریقے بہت مشکل سے اس اوجڑی کو ہٹاتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اٹھ سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، آخر جرم کون سا کیا تھا میرے نبی نے، آخر اختلاف کون سا ہو گیا تھا، آخر جھگڑا کون سا ہو گیا تھا کہ کل تک تو وہ صادق و امین کہتے تھے اور آج مارتے تھے اور تانے دیتے تھے۔ یہ ہے آج کا سوال۔ آدھا ٹائم تو سوال میں گزر گیا، اب اگلا آدھا ٹائم جواب میں گزر جائے گا، تو جواب آپ نے غور سے سننا ہے۔ جواب یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج کے موضوع کا درس کا موضوع یہی میں نے رکھا ہے کہ رسول اللہ اور مشرکین کا آپس میں اختلاف کس نقطے پر تھا، کس نقطے پر تھا، کیا جھگڑا تھا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی دعوت دی تھی اور وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو وہ مانتے تھے، بولو اللہ کو مانتے تھے تو خانہ کعبہ کو کہتے تھے نا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اگر وہ مانتے نہیں تو اس کو بیت اللہ کیوں کہتے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے تبھی تو اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اپنے بیٹوں کے نام رسول اللہ کے جو والد ہیں ان کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ نبوت تو بعد میں ملی، حضور پیدا بھی بعد میں ہوئے، لیکن عبداللہ نام تو وہ پہلے اپنے بیٹوں کا رکھتے۔ تو سمجھ آئی کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں۔ یہ کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ رسول اللہ ان سے کہتے ہو بھی اللہ کو مانو اور وہ کہتے ہو نہیں جی نہیں ہم نے اللہ کو نہیں ماننا، ایسا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اللہ کو رسول اللہ بھی مانتے تھے اور اللہ کی ذات کو مکے کے مشرک بھی مانتے تھے، بولو مکے کے مشرک بھی مانتے تھے۔ صرف ذات کو ہی نہیں مانتے، قرآن تو کہتا ہے وہ اللہ کی صفات کو بھی مانتے۔ پڑھیے ذرا یہ آیت ہم نے نکالی صفحے کے درمیان میں، سورت کی سیکنڈ لاسٹ آیت، سورہ زخرف آیت نمبر 87۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو
یعنی اے نبی آپ اگر ان کافروں اور مشرکوں سے پوچھو من خلقہ کہ ان کو پیدا کس نے کیا، یعنی لوگوں کو، ان کو پیدا کس نے کیا، تو یہ جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ تو دیکھو یہ مکے کے مشرک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، تو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی صفتوں کو بھی مانتے ہیں، یعنی خالق اللہ کو مانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ۔ اسی صورت کی پہلی 3-4 ورقے پیچھے الٹو، 4 ورقے الٹو پیچھے صورت شروع ہو رہی ہے، یہی صورت شروع ہو رہی ہے۔ صفحے کی آخری لائن دیکھو، آیت نمبر 9، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا، وہاں تھا کہ ان کو پیدا کس نے کیا تمہیں، تو جواب آیا کہ اللہ نے۔ اب سوال اور ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہہ دیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ ان کو اسی غالب علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ پیدا بھی اللہ نے کیا ہمیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کو بھی پیدا کس نے کیا۔ سمجھ آیا کہ اس میں بھی جھگڑا نہیں، یہ وہ مانتے ہیں۔ ایک اور آیت دیکھو، تھوڑا سا اور پیچھے آؤ، 600 پورا 600 صفحہ نکالو، یعنی پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے 24واں پارہ، 24واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 599 صفحہ، 599 صفحہ، نیچے سے چوتھی لائن دیکھیں، سورہ زمر ہے اور اس کی یہ آیت نمبر 38 ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ تو یہاں بھی آ گیا کہ یہ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا جی، اللہ نے پیدا کیا۔ تھوڑا اور پیچھے آئے، 21واں پارہ نکالیں، 21واں پارہ، سورہ عنکبوت، 523 صفحہ، 523 صفحہ، چوتھی لائن، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے تابع کیا، زیر فرمان یعنی تابع، کہ تمہارے کام میں لگا دیا۔ سورج تمہاری نوکری کرتا ہے، چاند تمہاری نوکری کرتا ہے، عین وقت پہ دن آتا ہے، عین وقت پہ رات آتی ہے۔ کون ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا؟ تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کس نے؟ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ یہاں سے سمجھ آیا کہ وہ یہ مانتے تھے آسمان و زمین کے ساتھ ساتھ سورج اور چاند یعنی دن اور رات کا نظام بھی چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سمجھ آ گیا بھئی، جھگڑا یہ بھی نہیں تھا، رسول اللہ اور ان کا جھگڑا یہ بھی نہیں تھا، یعنی آقا علیہ السلام یہ نہیں منوانا چاہتے تھے کہ اللہ کو مانو، یہ بھی نہیں منوانا چاہتے تھے کہ اللہ کو خالق مانو، یہ بھی نہیں منوانا چاہتے تھے کہ اللہ کو پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، سورج چاند کا مانو، یہ تو پہلے ہی مانتے تھے وہ۔ ذرا نیچے دیکھیں، اس سے اگلی ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت 63 نمبر، عنکبوت کی 63 نمبر آیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کس نے برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو، اس کے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کس نے کیا؟ زمین کا مرنا ہوتا ہے بنجر ہونا، اور زمین کا زندہ ہونا ہوتا ہے سرسبز ہو جانا، یعنی اس میں کھیتی اگے، باغات اگے تو وہ زندہ ہوتی ہے۔ تو پوچھو ان سے کہ کون ہے جو بارشیں برسا کر زمین کو زندہ کرتا ہے اور زمین سے ہریالی اگتی ہے؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ یہ بھی نہیں ان سے منوانا چاہتے تھے کہ تم یہ مانو
کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، کھیتیوں کو، فصلوں کو، باغات کو. پتہ چل گیا کہ وہ یہ سب مانتے تھے کہ ہمارا خالق صرف کون ہے. اچھا ذرا پیچھے آؤ، ایک آیت نکالو سورہ یونس کی، اس میں بات اور کھل جائے گی. سورہ یونس نکالو جی، 11واں پارہ، صفحہ نمبر ہے اس کا 274، آیت نمبر ہے 31، صفحے کے بالکل درمیان میں. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے. یہ دوسرا سوال ہو گیا. وہاں تھا خالق کون ہے، پیدا کس نے کیا پچھلی ساری آیتوں میں، اور اب سوال آ گیا کہ تمہارا رازق کون ہے، رزق کون دیتا ہے. ایک سوال. دوسرا اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے. یہ تیسرا سوال آ گیا. خالق، رازق اور مالک، خالق، مالک، رازق، پوچھو ان سے کون ہے. اب آگے چوتھا سوال. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے. بے جان سے جاندار، انڈا بے جان ہے اور اس سے جاندار چوزا نکل آتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے جاندار سے بے جان. مرغی جاندار ہے اور اس سے انڈا نکلتا ہے بے جان. یہ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے. مومن سے کافر پیدا ہو جاتا ہے، کافر سے مومن پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی تو جاندار اور بے جان کی مثال ہے نا. یہ 4 سوال. اور 5واں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ بتاؤ کہ دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے. اب یہ کتنے سوال ہو گئے؟ خالق، مالک، رازق، مدبر. یہ کون ہے مدبر مختار؟ ان 5 سوالوں کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، فوراً کہیں گے کہ اللہ. اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اے جھگڑا بھی کوئی نہیں رسول اللہ دا انہاں دے نال، بے اللہ کے نبی ان سے یہ کہتے ہو بھی تم اللہ کو مانو، خالق، مالک، راز. قرآن کہتا ہے وہ اللہ کو خالق بھی پہلے سے مانتے تھے، مالک بھی پہلے سے مانتے تھے، رازق بھی پہلے سے مانتے تھے، مدبر بھی پہلے سے مانتے تھے، مختار بھی پہلے سے مانتے تھے، مشکل کشا، حاجت روا، سب اللہ کو وہ پہلے مانتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا کیا تھا؟ یہ کیوں رسول اللہ کو تڑپایا؟ کیوں رسول اللہ کو مارا؟ کیوں گالیاں دی؟ کل تک تو عزت کرتے تھے، جھگڑا کون سا ہو گیا تھا؟ آج آپ نے یہی سمجھ کے اٹھنا ہے کہ جھگڑا کون سا. میرے خیال میں یہ آیتیں تو بہت ساری ہیں اس طرح کی، لیکن میں شارٹ کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں وہ آیتیں کہ جھگڑا کون سا تھا. نکالیں سورۃ صافات 23واں پارہ، صفحہ 580 صفحہ، دوسری لائن، سورہ صافات کی آیت نمبر ہے 35. اب یہاں آ گیا جھگڑا. اصل اختلاف وہ تب ہوا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ غرور کیا کرتے تھے. یہ آیا ان کے اکڑنے کا وجہ، سبب. وہ اس لیے اکڑے، اس لیے جھگڑے، اس لیے لڑے کہ ان سے یہ جب کہا گیا کہ یہ مانو لا الہ الا اللہ، تو یستکبرون، وہ غرور کرنے لگے، اکڑنے لگے، لڑنے لگے، جھگڑنے لگے. اور وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ،
کہ بھلا ہم ایک دیوانے، معاذ اللہ، کل تک تو صادق و امین کہتے تھے اور اب کہنے لگے بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں. یعنی ہم اس مجنون اور پاگل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے کہنے پر کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ لفظ پہ غور کرو، آلہتنا، بولو لفظ سارے پڑھو، آلہتنا، یہ جمع ہے کس کی؟ اس کے اوپر کھڑا ہے لا الہ، لا الہ، یہ الہ کی جمع ہے آلہہ. الہ کا معنی ایک الہ، آلہہ کا معنی بہت سارے الہ. یہی جھگڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کا. میرے نبی ان سے یہ منوانا چاہتے تھے کہ کہہ دو کوئی بھی اور الہ اور معبود نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے نہیں جی یہ سارے معبود ہیں اللہ کے سوا. جن جن کو انہوں نے بت بنا کے رکھا ہوا تھا اور جن جن کے نام پہ بت بنایا ہوا تھا وہ ان تمام ہستیوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے. عبادت میں ان کے سجدے کرتے، ان کی نیازیں دیتے، ان کے آگے جھکتے، ان کی قربانیاں کرتے، ان کے سامنے دعائیں کرتے، ان کے سامنے اپنی حاجتیں مشکلیں اپنے مسائل لے کر بیٹھتے، ان سے اولادیں مانگتے، ان سے فتح مانگتے، ان سے عزت مانگتے، ان سے روزیاں مانگتے تھے. اور وہ کہتے جس طرح وہ کرتا ہے اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے اور یہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ اس کے حصے دار ہیں، جو کچھ اس کے اختیار ہے ان تمام اختیارات میں یہ ہمارے معبود بھی شریک ہے. اور جو انہوں نے گھر گھر کے بنا کے رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں 360 رکھے ہوئے تھے. کتنے؟ اللہ. اور میرے نبی کہتے تھے اور ظالموں اتنے تم نے خدا بنا دیے، اتنے معبود بنا دیے، لا الہ الا اللہ، الہ کوئی بھی نہیں ہوگا. اب الہ ہوگا تو صرف کون ہوگا؟ ایک آیت اور دیکھو، بات بالکل ہی کھل جائے گی. اس سے اگلی صورت نکالو، سواد 587 صفحہ نکالو، 587 صفحہ سورہ سواد، تیسری لائن، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ، انہوں نے تعجب کیا مکے والوں نے، أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس ایک ہدایت کرنے والا آیا انہی میں سے ایک بندہ. تو انہیں عجیب لگا کہ اگر کسی نے آنا تھا ہدایت کرنے والا تو کوئی فرشتہ آتا، کوئی باہر کی کوئی مخلوق آتی. ہم میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگ گیا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. تعجب کرنے لگے اور وہ کہنے لگے کافر، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اور کیوں اسے جادوگر اور کذاب کہتے ہو؟ ظالموں کل تک تو تم صادق اور امین کہتے تھے، آج تم جھوٹا اور کذاب کیوں کہتے ہو؟ آگے سے کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود کیوں بنا دیا؟ معبود تو بہت سارے جو ہم نے بنا کے رکھے ہوئے، لیکن یہ تو سب کا ایک بناتا ہے. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اے ہے اصل اختلاف. اب میری بات ابھی 5 منٹ رہتے ہیں اور وہی سننے والے ہیں، ذرا توجہ کیجئے. میں خلاصہ بات کا جب تک نہیں نکالوں گا تو کئی درمیان میں سوال رہ جائیں گے. اب سنیے گا، بات کا خلاصہ سمجھیے گا. آخری 5 منٹ میں بات بالکل نکھارنے لگا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ مانو،
کیوں نہیں کیا تھا؟ جواب دو کہ وہ اللہ کو پہلے ہی مانتے تھے۔ یہ مطالبہ بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی صفتوں کو مانو، کیونکہ وہ اس کی صفتوں کو پہلے ہی مانتے تھے۔ خالق مالک رازق ہونے کا مطالبہ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ کو خالق و مالک و رازق پہلے سے ہی مانتے تھے۔ یہ جتنی صفتیں ہیں، پیدا کرنا، خالق ہونا، مالک ہونا، مدبر ہونا، مختار ہونا، ان سب کو کہتے ہیں صفات ربوبیت۔ میں نے کہا یہ 5 منٹ سننے والے ہیں، ان سب کو کہتے ہیں صفات رب سے ہے۔ بولو ربوبیت، سارے بولو صفات ربوبیت، پیدا کرنا، پالنا، دیکھنا، سننا، جاننا، کرنا، کائنات کا جو کام ہے، جو وہ کرتا رہتا ہے بندوں کے لیے، جو کچھ وہ کرتا ہے مخلوق کے لیے، اسے کہتے ہیں صفات ربوبیت۔ یہ مکے والے مانتے تھے اللہ کے لیے، یہ مکے والے پہلے سے ہی مانتے تھے اللہ کے لیے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا خالق ہے۔ حیران ہوں گے آپ، اللہ اکیلا مالک ہے۔ یہ جتنی رب والی صفتیں ہیں وہ کہتے تھے یہ ساری ایک اللہ کرتا ہے۔ اختلاف کس چیز میں تھا؟ اختلاف صفات ربوبیت میں نہیں تھا، اختلاف تھا صفات الوہیت میں۔ اب یہ لفظ بھی بولو، الوہیت، یہ الہ سے ہے، الوہیت۔ الوہیت کا معنی ہے کہ وہ صفتیں جو ایک بندہ کرتا ہے اپنے مالک کے لیے، ربوبیت میں اس کے کام ہے جو وہ کرتا ہے اپنی مخلوق کے لیے، اور الوہیت میں وہ سارے عبادت والے کام ہیں جو بندے کرتے ہیں اپنے معبود کے لیے۔ اس میں کیا کیا کام ہے؟ اس میں دل والی عبادت ہے، یقین رکھنا، بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اعتماد کرنا۔ اس میں زبان والی عبادت بھی ہے کہ غائبانہ پکارنا، سر و پکار اس کی کرنا، مشکل و حاجتوں مصیبتوں میں گھر کر اسی کو پکارنا اور کہنا یا اللہ مدد، پکارنا، یہ زبان کی عبادت۔ بدن کی جتنی عبادتیں ہیں، جھکنا، تسبیح کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، قعود کرنا، یہ سب بدن کی عبادتیں۔ مال کی جتنی عبادتیں ہیں، قربانی ہو گئی، زکوٰۃ، نذر، نیاز، صدقہ، خیرات، یہ جتنی مال کی عبادتیں، جتنی جسم کی عبادتیں، جتنی زبان کی عبادتیں، جتنی دل کی عبادتیں، یہ جتنی عبادات ہے بندہ جو کرتا ہے اپنے اللہ کے نام پر، رسول اللہ کہتے تھے لا الہ، یہ جو عبادت کے لائق ہے الا اللہ، یہ صرف اللہ ہے۔ اور وہ کہتے تھے نہیں، یہ جتنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہے اس کا لائق اور یہ بھی اس کے لائق ہے۔ یہ تھا اصل جھگڑا اور اختلاف۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ یہی مانو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ لہٰذا آج اب ہم کلمے کا ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ خالق ہے اور اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے۔ خالق تو وہ پہلے ہی مانتے تھے، یہ تو مطالبہ ہی نہیں تھا، خالق مالک رازق یہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، مطالبہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق اللہ ہے۔ اب ترجمہ یوں کریں گے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سجدوں کے لائق مگر اللہ، کوئی نہیں نظر و نیاز کے لائق مگر اللہ، کوئی نہیں منت منوتی کے لائق مگر اللہ، کوئی نہیں قربانیوں کے لائق مگر اللہ، کوئی بھی نہیں بدنی قولی مالی فعلی عبادتوں کے لائق مگر صرف کون ہے؟ یہ تھا اصل اختلاف۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اسے پلے باندھیے اور اسی کو اپنی حرز جان بنائیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی